یہاں کراچی میں ان کا ایک خطیب تھا بدعتی، اور اس وقت ایک بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، وہ اپنے حلقے احباب کو توحید و سنت سمجھاتے تھے، اتفاق سے جگہ قریب قریب تھی، تو یہ اس کو برا بھلا کہتا تھا، تو وہ بزرگ جو تنگ آیا نا، تو اس نے اسے اس خطیب صاحب کو پیغام دیا کہ دیکھو تم بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو اور میں بھی اہل سنت کا دعوے دار ہوں، فرق یہ ہے کہ میں توحید و سنت کا عقیدہ رکھتا ہوں، تم شرک و بدعت کا، بس آسان علاج ہے، میں مناظرے نہیں جانتا ہوں، تیل کی کڑائی بڑی آگ پہ رکھ کے جب وہ اچھی طریقے سے جل جائے تو وہ جلتے ہوئے تیل کے اندر آپ بھی کودیں گے اور میں بھی کودوں گا، دیکھتے ہیں کہ کون بچتا ہے کون مرتا ہے۔ تو خطیب نے اپنی قوم کو کہا، جب لوگوں نے کہا حضرت تیار ہو جائے، کہنے لگے ان کا کیا ہے، ایک بڈھا سا پیر ہے اور تمہارا قیمتی خطیب جل جائے گا۔ کہا تمہارا اتنا قیمتی خطیب جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو جائے گا، پورا یقین تھا کہ وہاں جاتے ہی مرنا ہے۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کبھی بھی یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے بوجہ ان کے اعمال آگے بھیجنے کے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ جانتے ہیں ان ظالموں کو، ان مشرک و بدعتیوں کو۔ یہ مرنا کب چاہتے ہیں؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور پائیں گے آپ ان کو، احرص الناس، لوگوں میں زیادہ لالچی، علی حیات، جینے کے، یہ تو جینے کے بہت زیادہ خواہش رکھتے ہیں۔ 2 گھنٹے 19 منٹ پہلے ڈکار آئی اس کو، وہ مجدد بدعت حاضرہ کو، تو کہنے لگا خیال رہے معدہ شریف خالی ہے۔ ڈکار بھی کبھی خالی معدے، ڈکار تو بھرے معدے کی ہوتی، خیال رہے معدہ خالی ہے۔ مرنے سے 2 گھنٹے پہلے تک کھانے کے خیالات آ رہے تھے، اور وصیت کی تو 47 کھانے لے کو آئے، اڑد کی دال اور قیمہ بھری ہو، فلاں بھری ہو، فلاں بھری ہو، ٹھنڈی بوتلیں اور یہ اور وہ جو ہے نا، دودھ بھری ہو، فلاں بھری ہو، پتہ نہیں قیمہ بھری ہو، کچوریاں، جتنی چیزیں کہ وہ کہیں مارکیٹ کے کھانا فروش کو ہی پتہ نہیں ہوگا۔ آدمی جب مرتا ہو تو وہ جہنم سے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی فکر کرتا ہے، ان کو یہ خیال تھا کہ آخری گھڑی ہے کہیں کھانے رہ نہ جائے، اور کہا کہ اگر اعزا سے بتی بھی خاطر ہو سکے تو اس کی سوئم کیا کرے تاکہ بہت سارے کھانے اس پہ لوٹائے جائے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب جنازہ جا رہا تھا تو کٹورے میں ایک شخص گول کنڈا لے آیا، گول کنڈا کیا کہتے ہیں اس کو، گول گنڈا لے آیا، دغ دغ منہ تو کشکشوں ہوئی، اگائے وقتوں کا نا برف کا خانہ ساز، تو اس کٹورے کو برف اور شربت سمیت قبر میں ساتھ دفنا دیا کہ ابھی جو منکر نکیر سوال جواب کے لیے آئیں گے، یہ بیٹھے گا تو سب سے پہلے بسم اللہ حاضر نادر مشکل کشا شریف یہ پی لے گا۔ یہ یقین نہیں ہے کہ قبر میں اللہ نعمت عطا فرمائیں گے، یہی سے کٹورا بھر کے بھیج دیا۔ منکر نکیر جو آیا ہوگا نا تو اس نے کہا ہوگا کہ یہ ایسا بدعتی ہے کہ قبر تک بدعتی ہے۔ دنیا میں معتزلہ خوارج بڑے بدعتی گزرے، لیکن ایسا بدعتی کہ اپنے ساتھ قبر میں برف کا کٹورا لے کے گیا، اور میرا دعویٰ ہے 1400 سال میں کوئی بدعتی ایسا نہیں گزرا ہے۔ من المہد الی اللحد۔ اور پھر یہ وصیت کی کہ میری قبر بہت کھودو، خوب، جس میں ایک آدمی کھڑا ہو سکے۔ جب مجھ سے منکر نکیر کہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہ مبارک دکھائی دیتا ہے اور سوال کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو کہا کہ میں کھڑے ہو کے کہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جیسے منکر نکیر اردو اکیڈمی کے ممبروں سے کہہ رہی ہو۔ اب فکر کی بات یہ ہے کہ حدیث میں تو ہے کہ یجلسانی ہی، اور صحیح مسلم میں ہے یقعدانی ہی، کہ فرشتے بٹھائیں گے اور یہ کھڑا ہو جائے گا ان کے سامنے۔ فرشتے کہیں گے تو واقعی بدعتی ہے، ادھر ان کو تنگ کیا یا ہمیں تنگ کیا، ان کا مقابلہ ملائک سے بھی قبر میں جاری ہے۔ اب فرشتہ نے جو سوال کیا ہے اس کا جو جواب ہے وہ جواب کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، تو پیغمبر کے اس جواب کو ناکافی سمجھا گیا یا نہیں؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ،
حضرت نے یہ فرمایا کہ جب وہ میرے بارے میں پوچھے تو تم لوگ نعتیں پڑھنا شروع کر دو، یا آپ کہے کہ ھذا محمد جاءنا بالبینات آمنا به واتبعناہ، بخاری مسلم، یہ الفاظ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان پر ایمان لائے اور ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو وہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو اتبعنا نہیں ہے، ابتدعنا، ہم نے تو اس کے نام پر بدعت نکالی ہے۔ من المہد الی اللحد، اتنی بدعت 1400 سالہ تاریخ میں مجھے معلوم نہیں کسی شخص کی، نہ مرزائی کی، نہ رافضی کی، نہ خارجی کی، نہ معتزلی کی، نہ جہمی کی، نہ قدری کی، نہ کرامی کی، کسی شیطان کی بھی اتنی بدعت معلوم نہیں جس قدر ان لوگوں کی۔ یہ کوئی معمولی فرقہ نہیں۔ اتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، بہت خطرناک فرقہ ہے۔ آیات و احادیث میں تحریف، اولیاء اور علماء کرام کے متفق عقائد و نظریات میں تحریف، کھلے عقائد اسلامیہ کے خلاف کھلی بغاوت صاف موجود ہے۔ سر پہ ہری پگڑی باندھ لی تاکہ لوگ پہچان لگے یہ ہے وہ شیطان۔ کہتے جی ان کے بارے میں بہت سخت ہے، تم نے اسلام کی ابجد کو پڑھا نہیں ہے، تمہیں اسلام کی ہوا لگ ہی نہیں رہی ہے، تو دیکھ تو صحیح، ساری دنیا کے بدعت اور کفر جمع کرے، آپ قرآن کو دیکھ کے رد ان کا ہوگا ہمیشہ۔ یہ سب کے ماں باپ ہے، سب کے ماں باپ یہی ہیں، یہی سے نکلے سارے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرص الناس، زندگی کے شوقین، علی حیات، جینے کے لیے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جو مشرک ہیں، یود احدہم، چاہتے ہیں ہر ایک ان میں، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کی عمر ہو جائے 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ، وما ہوا بمبعدہ، زحزح یزحزح، ابعد یبعد، نہیں ہے وہ بچنے والا، دور ہونے والا یعنی بچنے والا، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اگرچہ 1000 سال عمر ہو جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ کرتے ہیں، توارق، شرکیہ عقائد و اعمال، بدعت، سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر 5 دلائل قائم ہوئی۔ الذی خلق، الذی جعل، الذی انزل، الذی اخرج، اللہ وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو ٹھیک کیا، اللہ وہ ہے جس جو آسمان سے بارش برساتے ہیں، اللہ وہ ہے جو اس بارش اور پانی کے ذریعے مختلف اناج، پھل اور پھول اور غذائیاں اور دوائیاں پیدا فرماتے ہیں، رزقا لکم، روزی ہے تمہارے لیے۔ الذی خلق، وہی رب خالق ہے، الذی جعل، وہی اللہ سب کو ٹھیک کرنے والا ہے، الذی انزل، وہی آسمان، وہی اللہ آسمان سے وہی اور بارش بھیجنے والا، الذی اخرج، وہی تمہارا رب ہے جو نکالتا ہے یعنی پیدا کرتے ہیں، من الثمرات، قسم قسم کے پھل، رزقا لکم، یہ روزی ہے تمہارے لیے۔ تو اب نتیجہ کیا ہے، تم کو کیا کرنا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، بنانا نہیں اللہ کے ساتھ شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یہ نتیجہ ہے کلام کا۔